آئیے نبی کی زندگی کیسے بتاؤ گے اپنے بچوں کو؟ تو دیکھیے اس طرح بتانا کہ بیٹا جب وہ پیدا ہوئے تھے نا تو آسمان کے سارے فرشتے ان کے دیدار کے لیے زمین پر آ گئے تھے۔ توجہ فرمائے، لوگ کروڑوں پیدا ہوئے، کروڑوں مر گئے، لیکن کسی کے لیے عرش والے فرش پر نہیں آئے۔ حضرت مولانا سعید اعجاز کامتوی نے بہت اچھی بات لکھی ہے، کہتے ہیں دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ، فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ آج اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ وہ آئے، فرشتے زمین پر آ گئے، وہ آئے، زمانے میں اتحاد ہو گیا، وہ آئے، دنیا میں انقلاب آ گیا، وہ آئے، انہوں نے پرندے کے حقوق عطا کیے، وہ آئے، انہوں نے جانوروں کے حقوق بتائے، وہ آئے، انہوں نے ماؤں کے حقوق بتائے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے ماں کو اتنا بلند کیا ہے، ان سے پہلے ان کے بعد کوئی ماں کو اتنا بلند نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، ماں جب پیدا ہوئی بیٹی کی شکل میں تو اس کے ماں باپ کے لیے جنت ہو گئی، ماں جب دلہن بنی بیوی کی شکل میں تو شوہر کے لیے جنت ہو گئی، اور جب ماں کا اصلی روپ سامنے آیا تو میرے نبی نے جنت کو سمیٹ کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک بات بتائیں، جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنت ہے سدرۃ المنتہا کے اوپر، یہ اختیارات مصطفیٰ ہے۔ جو جنت آسمان پہ بیان کی جا رہی ہے اس کو نبی سمیٹ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھتے تھے۔ کیفیت کیا ہے یہ تو اللہ جانے، لیکن حضور نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور نے ماں کو اتنا، اب یہ مائیں، جس نبی نے ماں بتایا، توجہ ہے، جس نبی نے ماں بتایا کہ ماں کیا ہے، میری بہن تجھے کوئی نہیں پیار کرتا، جب تو پیدا ہوئی تھی تو تجھے بیٹی کی شکل میں زندہ دفن کرتے تھے لوگ، جب تو بیوی بنتی تھی تو لوگ تجھے جوئے میں ہار جاتے تھے، اور جب تم ماں بنتی تھی تو تیرے ساتھ زنا تک کرتے تھے بچے، یہ تیرا حال تھا، لیکن یہ میرا نبی ہے، جب تو پیدا ہوئی تو فرمایا جس کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ غم نہ کرے بلکہ خوشی کرے، وہ بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیوی بن گئی تو آقا نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تیری عظمت بتائی، اور جب تو ماں بن گئی تو کیا کہا، ماں کا چہرہ دیکھو تو مقبول حج کا ثواب، ماں پہ خرچہ کرو تو ہر خرچے سے زیادہ ثواب، ماں کے لیے دعا کرو تو ماں کی دعا کرنے پر تمہاری عمر لمبی ہو جائے تمہارے مال میں۔ جب نبی نے بتایا ماں کیا ہے تو اب ماں پر یہ حق ہے کہ ماں بتائے کہ نبی کیا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ ماں بتائے نبی کیا ہے، اور یاد رکھنا جب رسول اللہ نے ماں کی انتہائی عظمت بتائی، انتہائی عظمت، تو ماں کو بھی چاہیے کہ وہ رسول کی انتہائی عظمت بتا دے اور اپنے بچوں کو بتائے کہ ہمارا نبی کسی کی طرح نہیں ہے، بلکہ امام کے لہجے میں یوں کہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دونا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ولی دلارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بتاؤ اپنے نبی کی عظمت بتاؤ۔ ارے وہ جب اپنا لعاب کھاری کنویں میں ڈالتے تھے تو کنویں میٹھے ہو جاتے تھے، وہ اپنا لعاب سوکھے کنویں میں ڈالتے تھے تو کنواں بھر جاتا تھا، وہ اپنا لعاب غصے میں کسی پہ تھوک دیتے تھے تو مر جاتا۔ توجہ کر، ایک ہی لعاب ہے، اس کی تاثیر جدا جدا، کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے۔ اس پر میں بنگال والوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس پہ بولو سبحان اللہ،
میں چندے والا آدمی نہیں ہوں، آپ کے عشق کا تماشا بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے نام پہ اگر کنکر بول سکتے تو سنی چپ رہتے تو آپ برا مت ماننا، یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن جمود ہے نا، نبی کا نام سن کر جذبہ نہیں آئے گا آپ کو۔ اگر آپ میرا خون معاف کر دے تو کہوں گا آپ اپنے باپ کی تعریف پر تو جذبات میں آتے ہیں، دادا کی تعریف میں تو جذبات میں آتے ہیں، پیر کی تعریف میں تو جذبات میں آتے ہیں، نبی کی تعریف سن کے آپ کو جذبات میں آپ نہیں آتے۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، بڑی معذرت، معاف کر اگر آپ کے پیر صاحب کا ذکر کروں نا ابھی مجمع اچھلے گا، ہاں لیکن کتنا بڑا المیہ ہو گیا ہے، نبی کا ذکر ہو رہا ہے سنی سناٹے میں، کیا پلایا ہے ہم نے، کیا دور سے۔ میں پیروں کا مخالف نہیں، واللہ العظیم استغفر اللہ، جو پیروں کا مخالف ہو اناد اور بغض کی بنیاد پہ اس پہ لعنت کرتا ہوں، اس کی فکر پہ لعنت کرتا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیر تو تھے اسی لیے جو رسول اللہ کے اللہ 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 پیر سنگ راہ کی حیثیت رکھتا ہے، جو منزل کی طرف بڑھا دے، جو سنگ راہ اپنے پاس پکڑ کے بٹھا دے وہ رہبر نہیں بلکہ۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت معذرت کے ساتھ ہر پیر کا ذکر کرو بالکل کرو، ہر فقیر کا ذکر کرو بالکل کرو، لیکن سب سے زیادہ جس کا ذکر کرو اس کا کرو جس کا اللہ نے کیا۔ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، جتنا ذکر محبوب کا کیا قرآن میں کسی کا نہیں کیا، اس لیے ہم بھی محبوب کا بھائی کرو گے نہیں تو لوگ ان کے قریب کیسے ہوں گے، اور حضور محتاج نہیں ہے، جنہوں نے ان کا ذکر کیا وہ اہل ذکر ہو گئے۔ آج امام احمد رضا ہماری محفلوں میں کیوں یاد کیے جاتے ہیں؟ پٹھان تھے اس لیے کہ اور پٹھان نہیں تھے دنیا میں، عالم تھے اس لیے کہ اور عالم نہیں تھے دنیا میں، محدث تھے اس لیے کہ محدث نہیں تھے دنیا میں، فقیہ تھے اس لیے اور فقیہ نہیں تھے دنیا میں، مفتی تھے اس لیے اور مفتی نہیں تھے دنیا میں۔ ارے وہ کیسا عاشق تھا، بھائی انتقال کر جائے تو مرثیہ نہیں لکھتا، نبی کی نعت لکھتا۔ لوگ بھائی کی میت میں مرثیہ لکھتے ہیں، احمد رضا ایسا کشتہ عشق رسول تھا جس نے بھائی کی میت پر بھی مرثیہ نہیں بلکہ نعت لکھی۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ۔ مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ، بھائی نہیں ذکر مصطفیٰ جانتے۔ دنیا سے گئے ہوئے بھائی کو یاد کروں گا تو غم اور بڑھ جائے گا، نبی کو یاد کروں گا تو غم ختم ہو جائے گا۔ وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ۔ مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا۔ کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے۔ اور پھر اللہ اکبر ایک مقام پہ کیا بات کہتے، سن لے آتا میں بگڑنے کا نہیں، ہائے ہائے سن لے آتا، سن لے آتا میں بگڑنے کا نہیں، کیونکہ کسی نے کسی کو بنایا، کسی نے کسی کو بنایا، کسی نے کسی کو۔ احمد رضا کا عقیدہ کیا کہتے ہیں، سن لے آتا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے، وہ سلامت ہے، وہ سلامت ہے بنانے والے۔ اور پھر کہتے ہیں کیوں رضا آج گلی سنی ہے، کیوں رضا، کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ واہ 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 واہ، اللہ 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 اللہ۔ حضور کا ذکر کرو، وہ ایسا کشتہ عشق رسول تھا، گھر میں میت ہو تو نبی یاد آتا۔ بلکہ ایک بات کہوں، جب انسان کو خوشی ہوتی ہے تو وہ واہ کہتا ہے، خوشی میں کہتا ہے واہ، اور جب غم ہوتا ہے تو غم میں آہ کہتا ہے۔
کیا وہ احمد رضا عاشق رسول، اللہ اللہ۔ خوشی میں واہ کی تو لوگوں کی واہ واہ نہیں کی، بلکہ خوشی میں واہ کی تو کہا واہ کیا جود و کرم، وہ واہ بھی نبی کے نام کی، وہ واہ بھی نبی کے نام کر دی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور جب آ کرتے ہیں تو آ بھی نبی کے نام کرتے ہیں، وہ آ بھی نبی کے نام کرتے ہیں، وہ ہائے بھرتے تو بھی نبی کے نام کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی کہ آہ کرے۔ امام پیغام دے رہے، جنگل میں، بیابان میں، بے کسی میں، بے بسی میں، قبر میں، حشر میں، آواز کس کو دے؟ ارے آواز پہنچے تو مدد کو آئے، ارے پہنچے تو بھی آئے نہ آئے گارنٹی کیا ہے؟ آؤ ایسے کو آواز دیتے ہیں جو سن بھی لے گا مدد کو بھی آئے گا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچے۔ اللہ اللہ۔ اتنا تو ہو کوئی کہ آہ ہائے 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 ہائے، دل سے آ کرنا سیکھ جاؤ، تم جہاں ہے وہیں یار کی موجودگی، کیا بات ہے حضور، واہ واہ۔ اندازہ فرمائے۔ بہرحال اس پہ بات ہوتی لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ عرض کیا کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ حضور کا ذکر کرو، حضور کے نام کے چل، سارے بزرگوں کی بات کرو لیکن سب سے زیادہ حضور، بچے کے سینے میں عظمت رسول بٹھا دو۔ میں کسی کی عظمت کا منکر نہیں ہوں، میں تو فقیر آدمی ہوں میرے بھائی، میں کس کا، میں تو رستے سے چلنے والے فقیروں کی بھی تعظیم کرنا چاہتا۔ ہاں اجمیر محلہ کے جو فقیر زینوں پہ بیٹھتے ہیں نا، جنہیں کوئی سلام نہیں کرتا، میں ان کے پاس بھی جا کے بیٹھنے والا آدمی، میں کوئی بات فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ لال ہمیشہ گدڑی میں ہوا کرتے، ہاں ہمیں پتا ہے۔ تو بات کیا عرض کر رہا تھا، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مزاج بدلو، اپنے پیر اور اپنے باپ کے نام پہ جتنا مچلتے ہو اس سے زیادہ اچھلنا نبی کے نام پہ سیکھو۔ جب سے یہ سردی آئی ہے دنیا نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ نبی کیا ہے، بڑی معذرت، لا الہ الا اللہ۔ جو قوم عشق رسول کا دعویٰ سب سے زیادہ کرتی ہے اسی قوم کے یہاں سیرت کا مزاج سب سے کم، لا الہ، اندازہ۔ تو آئیے ذرا کچھ اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کچھ سیکھ لے۔ میں بھی اپنی بھائی حضور کا ذکر کوئی یوں تھوڑی کرتا ہے، یہ بھی بات ہے، جب تک وہ نہ چاہیں ان کا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا، بلکہ پہلے ادھر وہ یاد کرتے ہیں پھر وہ یاد آتے ہیں۔ اگر آج یاد آئے ہیں، کون سا علاقہ ہے؟ گولا قصبہ والوں کو اگر یاد آئے ہیں تو آج ہمارا ذکر ہوا ہے، یار کی نگری میں ذکر ہوا ہے تو یار یاد آئے ہیں۔ اپنے بچوں کو عشق پلاؤ۔ دیکھیں ایک لعاب ہے جسے تھوک کہتے ہیں، کھاری کنویں میں ڈالیں تو میٹھا ہو جائے، سوکھے میں ڈالیں تو کنواں بھر جائے، اور غصے سے تھوک دے ابن خلب پر وہ مر جائے۔ توجہ کریں، مولا علی کی آنکھ میں لگا دے آشوب چشم ختم ہو جائے، قتادہ کی آنکھ میں لگا دے آنکھ کا آپریشن ہو جائے، عاشورہ کے دن بچوں کو چٹا دے غروب آفتاب تک بچوں کو بھوک نہ لگے۔ ایک لعاب ہے، جابر کے گھر کے آٹے میں پڑ جائے تو پورے لشکر کے لیے روٹیاں کافی ہو جائے، جابر کے گھر کے سالن میں پڑ جائے تو پورے لشکر کے لیے کھانا کافی ہو جائے۔ ایک لعاب ہے یار، جب ان کا لعاب اتنا بے مثال ہے تو ان کی ذات کتنی بے مثال ہے۔ اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں، لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ بے مثال ہستی ہے، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ بتاؤ ذکر بتاؤ جو چڑیوں کے حق ادا ہے۔ ایک بار چڑیوں کا جب حضور علیہ السلام ایک سفر میں ہے، چڑیا کا گھونسلہ سر کے اوپر ہے، ننھا سا بچہ ایک صحابی نے لے لیا، چڑیا آئی، آنے کے بعد چڑیا حضور کے سر کے ارد گرد منڈلائی، یہ بھی روایت ہے۔
ذرا غور کیجیے. پڑھوں نا میں روایت پڑھوں؟ آپ زندہ ہیں نا؟ آپ جاگ رہے ہیں نا؟ پڑھوں روایت اپنے نبی کی؟ ایسے سناٹے میں نہیں پڑھوں گا. سبحان اللہ. اور بار بار بولوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ عشق بھی کوئی چیز ہوتی ہے میری جان میرے عزیز. آپ سمجھتے کہ چڑیا چٹاک بھر کی ہوتی ہے، اس کا بچہ چھین لیا گیا، وہ صدیق اکبر کی طرف نہیں گئی، فاروق اعظم کی طرف نہیں گئی، عثمان غنی کی طرف نہیں گئی، مولا علی کی طرف نہیں گئی. حالانکہ یہ سب اس کے فریاد رس ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ جب سورج موجود ہو تو ستارے نظر نہیں آتے. ہائے ہائے کیا بات ہے. واہ 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 واہ. چڑیا گئی کس کے پاس؟ توجہ، چڑیا گئی کس کے پاس؟ حضور کے پاس. چڑیا بھی سمجھتی ہے کہ اور بشر الگ ہے، خیر البشر الگ ہے. اگر مولوی کو 8 سال کا کورس پڑھ کے سمجھ میں نہ آیا تو ذرا اس چڑیا کے پاس جا کر کے سیکھ. ابھی تک یہی تقریروں میں کہتا ہے ہماری طرح نادان چڑیا بتا رہی ہے بھیجے میں عقل ہو یا نہ ہو، لیکن دل میں یار کا عشق موجود. عشق مصطفیٰ. جس دن بچوں کو سناؤ گے بچے سنتے کبھی نہیں سوئیں گے. دلچسپ اتنی بچوں کو بتاؤ نا، اس طرح کے تو ہزاروں واقعات ہیں. بتاؤ وہ چڑیا حضور کے سر کے ارد گرد منڈلائی، حضور کی آنکھ میں آنسو. ارے لوگ تو انسانوں کو مرتے دیکھ کر کے ویڈیو نکالتے، ان کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے. ایک دور تھا جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو ہر آدمی بچانے کے لیے دوڑتا تھا، اور اب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب کھڑے رہ کر کے ویڈیو بناتے. یہ ظالم دور میں ہم جی رہے، اتنا ظالم دور ہے. فوٹو نکال رہے، ویڈیو نکال رہے، دیکھ رہے مرتے ہوئے کے پاس بھی حیرت ہے. حیرت ہے، غیرت کہاں مر گئی؟ حیرت ہے. ارے جان بچانا چاہیے تو ویڈیو نکالتے، فوٹو نکالتے اس مرنے اور تڑپنے والے کے. اس کا مطلب ہے احساسات کچل دیے گئے، احساسات ختم ہو. یہ میرا نبی ہے جو چڑیا کی فریاد سن کر کے رو رہے ہیں. اور چڑیا کی فریاد سن کر کے روتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا بچہ کس نے لیا؟ اس کا بچہ کس نے لیا؟ یہ فریاد کری اس کا بچہ کوئی لے لے. ایک صحابی، حضور میں نے لیا. کیوں لیا؟ انہوں نے اس کی آقا شہزادہ حسین کو بڑا پیار ہے چڑیوں کے بچوں سے، تو میں نے سوچا گھر لے جائیں گے تو وہ چڑیا سے کھیلیں گے. فرمایا دے دو اس کا بچہ. وہ فریاد کر رہی ہے کسی کی اولاد کو، توجہ، کسی کی اولاد کو اس کی ماں سے جدا مت کرو ورنہ اللہ تمہاری اولادوں کو تم سے جدا کر دے. اللہ اندازہ فرمائے مسلمانوں، یہ کسی کی گود اجاڑو گے تو قدرت تمہاری گود اجاڑ دے، کسی کا گھر اجاڑو گے قدرت تم. یہ ہمارے نبی نے پیغام دیا ہے.